السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیا حال چال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ میں یونیورسل ٹیچنگ اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے لیکچر نمبر 7 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں کلاسیفیکیشن آف ڈیجیٹل کمپیوٹر کو سٹارٹ کیا تھا، تو ہم نے سپر کمپیوٹر اور مین فریم کمپیوٹر کو پڑھ لیا تھا۔ تو یہ جو لیکچر ہے یہ اس لیکچر کا کنٹینویشن ہے۔ تو اس ٹاپک سے جو ہم نے کوسچن ڈیرائیو کیا ہے وہ ہے واٹ از منی کمپیوٹر۔ Mini computer was introduced in 1960s when IC chips were introduced. Mini computers 1960s میں انٹروڈیوس ہوئے تھے جب IC chips انٹروڈیوس ہوئے تھے۔ IC chip کیا ہے؟ انٹیگریٹڈ سرکٹس۔ پچھلے لیکچروں میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی۔ یہ ایک الیکٹرانک چپ ہوتی ہے جس میں بہت سارے ٹرانزسٹرز ہوتے ہیں۔ A mini computer is bigger than a microcomputer but smaller than a mainframe. جو منی کمپیوٹر ہوتا ہے یہ مائکرو کمپیوٹر سے بڑا ہوتا ہے لیکن مین فریم کمپیوٹر سے چھوٹا ہوتا ہے، یعنی یہ درمیانی سائز کا ہوتا ہے۔ منی کمپیوٹر درمیانی سائز کا ہے، یعنی مائکرو سے بڑا ہے اور مین فریم سے چھوٹا ہوتا ہے۔ These computers can execute billions of instructions per second. یہ جو کمپیوٹر ہوتے ہیں یہ بلین آف انسٹرکشن پر سیکنڈ پہ آپریٹ کرتے ہیں، یعنی ایک سیکنڈ میں یہ بلینز انسٹرکشن کو یہ ہینڈل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ Therefore they can process more data than micro computer. اس لیے جو مائکرو کمپیوٹر سے بڑھ کر یہ اس ڈاٹے کو پروسیس کر سکتا ہے، یعنی مائکرو کمپیوٹر سے زیادہ پاورفل ہوتے ہیں۔ They are used in organizations that have hundreds of users such as PIA, NADRA, police department, hospitals, etc. یہ جو کمپیوٹرز ہوتے ہیں یہ زیادہ تر وہ آرگنائزیشن استعمال کرتے ہیں جن میں تقریباً سینکڑوں تک یوزر ہو، 100 تک یوزر ہو۔ لائک وائز PIA ہو گیا، نادرا ہو گیا، پولیس ڈپارٹمنٹ ہو گیا، ہاسپٹلز ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کمپیوٹرز ان آرگنائزیشنز، ان ڈپارٹمنٹس میں استعمال ہوتے ہیں۔ ان کے جو ایگزامپل ہے وہ ہے IBM 336 اینڈ HP 3000۔ یہ آپ کو پکچر میں نظر آ رہا ہے، یہ ایک منی کمپیوٹر ہے۔ تو چلیے نیکسٹ کمپیوٹر کو پڑھتے ہیں۔ واٹ آر مائکرو کمپیوٹرز؟ مائکرو کمپیوٹر کیا ہوتے ہیں؟ مائکرو کمپیوٹر آر دا اسمالسٹ اینڈ دا لو کاسٹ کمپیوٹر۔ جو مائکرو کمپیوٹر ہوتے ہیں، جس طرح اس کے نام سے ظاہر ہے مائکرو کا مطلب اسمال ہی ہوتا ہے، مائکرو کمپیوٹر ایک تو چھوٹے ہوتے ہیں، دوسرا لو کاسٹ ہوتے ہیں، یعنی یہ سستے ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو منی کمپیوٹر اینڈ مین فریم کمپیوٹر، یعنی ایزیلی یہ اویلیبل ہو سکتے ہیں، ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے۔ These computers are most commonly used in homes and offices. یہ وہ کیٹیگری آف کمپیوٹرز ہے جو کہ زیادہ تر دفتروں میں اور ہم گھروں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ Micro computer was introduced in 1970s when microprocessor was developed. یہ جو مائکرو کمپیوٹر یہ 1970s میں انٹروڈیوس ہوئے تھے جب مائکرو پروسیسر ڈیولپ ہوا تھا۔ مائکرو پروسیسر میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے لیکچر میں کہ یہ ایک مائکرو چپ ہوتا ہے جو کہ پورے کمپیوٹر کی جو آپریشنز ہے وہ یہ مائکرو جو پروسیسر ہوتا ہے یہ وہ کنٹرول کرتا ہے۔ یہ آنے والے لیکچروں میں بھی آپ ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ ایک مائکرو پروسیسر کے اندر کون کون سے پارٹس ہوتے ہیں، کون کون سے چھوٹے چھوٹے جو اس کے اندر سرکٹس ہوتے ہیں، ان کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ آگے آنے والے لیکچروں میں۔ ماڈرن مائکرو کمپیوٹر ہیو لارج اسٹوریج کیپیسٹی اینڈ دے کین ایگزیکیوٹ ملینز آف انسٹرکشن پر سیکنڈ۔ جو ماڈرن مائکرو کمپیوٹر ہوتے ہیں ان میں اسٹوریج کیپیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی اس کی میموری زیادہ ہوتی ہے، ہارڈ ڈرائیو زیادہ ہوتی ہے، اور انٹرنل جو میموری ہوتی ہے پرائمری وہ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ دے کین ایگزیکیوٹ ملین آف انسٹرکشن پر سیکنڈ۔ یہ جو کمپیوٹر ہوتے ہیں یہ ایک سیکنڈ میں ملینز آف انسٹرکشن کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
Micro computers are available in various forms such as desktop, laptop and tablets. یہ جو مائکرو کمپیوٹر ہوتے ہیں یہ مختلف ورژنز میں مختلف فارمز میں آپ کو دکھائی دیتے ہیں، جیسا کہ ڈیسک ٹاپ ہو گیا، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہو گیا، یہ لیپ ٹاپ ہے، ٹیبلٹ ہو گیا، یہ ٹیبلٹ ہے، پام ٹاپ بھی ہوتا ہے جو ہم ہتھیلی پہ رکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کمپیوٹرز آج کل ہوتے ہیں، جس طرح موبائلز ہوتے ہیں آج کل جو اینڈرائڈ موبائلز آئے ہوئے ہیں ٹچ اسکرین والے، یہ سارے کمپیوٹر کی قسمیں ہیں، مائکرو کمپیوٹر ہے کیونکہ اس کے اندر مائکرو پروسیسر استعمال ہوتا ہے۔ مائکرو کمپیوٹر آلسو نون ایز پرسنل کمپیوٹر اور پی سی۔ مائکرو کمپیوٹر کو پی سی بھی کہا جاتا ہے، یعنی پرسنل کمپیوٹر۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یار میرا پی سی آن نہیں ہو رہا، میرے گھر والا جو پی سی ہے وہ اس سپیڈ کا ہے، اس کے اندر اتنی ریم ہے، تو ہم نارمل اس کو پی سی ہی بولتے ہیں۔ اور اس کے ایگزامپلس کیا ہے؟ ایگزامپل آئی بی ایم، لینوو سیریز۔ لینوو یہ وہ کمپنی ہے جو زیادہ تر یورپین کنٹریز میں استعمال ہوتے ہیں، یہ لینوو سیریز۔ اس کے بعد ڈیل ایکس پی ایس سیریز۔ ڈیل بہت بڑی کمپنی ہے جو لیپ ٹاپ اور کمپیوٹرز بناتی ہیں۔ اینڈ ایچ پی این وائی سیریز۔ سب سے بہتر جو برانڈ ہے جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ ہے ایچ پی، کیونکہ یہ وہ برانڈ ہے، یہ اس کے جو لیپ ٹاپ ہوتے ہیں یا کمپیوٹر ہوتے ہیں وہ بہت کم خراب ہوتے ہیں، اور دوسری اہم بات اس کے اندر یہ ہے کہ یہ بہت کم گرم ہوتے ہیں، گرم بھی کم ہوتے ہیں اور خراب بھی کم ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ڈیل۔ ڈیل بھی اچھے کمپیوٹر ہے، بہت اچھے کمپیوٹر ہے، لیکن اس میں ڈرا بیک یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں، اس میں صرف ایک ڈرا بیک یہ ہے۔ اور دوسرا جو لینوو سیریز ہے یہ بھی اچھے کمپیوٹر ہے، لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ اس کے پارٹس جو ہے نا ہمارے ملک میں نہیں ملتے، پاکستان کے اندر نہیں ملتے۔ اگر آپ کے پاس کہیں تھنک پیڈ کا کمپیوٹر ہو یا لیپ ٹاپ وہ خراب ہو جائے تو اس کے اسپیئر پارٹ آپ کو نہیں ملیں گے، پھر وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ باقی جو ڈیل ہے اور ایچ پی کا جو مارکیٹ ہے وہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے، یعنی بہت زیادہ اس کے کمپیوٹر کو وافر مقدار میں اویلیبل ہوتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم اس لیکچر کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور ٹاپک بھی ختم ہو گیا ہے کلاسیفیکیشن آف ڈیجیٹل کمپیوٹر کا۔ تو اس ٹاپک کے اندر ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ڈیجیٹل کمپیوٹر کی جو کلاسیفیکیشن ہے وہ نمبر 1 سپر کمپیوٹر جو سب سے بڑا ہوتا ہے، سیکنڈ ون از مین فریم کمپیوٹر، یعنی سپر کمپیوٹر کے بعد جو چھوٹے سائز میں ہوتا ہے مین فریم ہوتا ہے، اور اس کے بعد تیسری جو کیٹیگری تھی وہ منی کمپیوٹر کی تھی کہ وہ مین فریم سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، اور لاسٹ ون کیٹیگری دیٹ از مائکرو کمپیوٹر جو کہ سب سے چھوٹے ہوتے ہیں، جو آج کل ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اپنے گھروں میں۔ تو یہ اگر لانگ کویسچن آ جائے تو آپ اتنے یہ جو سلائڈز پہ ہم نے لکھی اتنی باتیں بھی لکھیں تو پھر بھی آپ کو اچھے خاصے وہ نمبر دے دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے کمپیریزن بھی آپ کر سکتے ہیں کہ مین فریم اور منی فریم میں کیا فرق ہے۔ تو اس میں جو زیادہ جو یاد رکھنے والی بات ہے کہ یہ کمپیوٹر کا سائز کیا ہے، ایک تو یہ بات، دوسری یہ کتنے انسٹرکشنز پر سیکنڈ کو یہ ہینڈل کر سکتا ہے، تیسری جو اہم بات ہے کتنے یوزر اس کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں، اور چوتھی جو اہم بات ہے یہ کہاں کہاں پہ استعمال ہوتے ہیں، اور آخر پہ آپ نے ایگزامپل لازمی لکھنا ہے۔